کیا آپ نے کبھی ایسے پرندے کو دیکھا ہے جو اپنی سر میں گانے گاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے پرندے کو دیکھا ہے جو موزے پہنتے ہیں؟ کیا آپ نے ایسے پرندے کو دیکھا ہے جو پدک پدک کے چلتا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آج شمشال ٹی وی دکھاتے ہیں بہت خوبصورت اور نایاب پرندے۔ نمبر 10، سیکریٹری برڈ۔ سیکریٹری برڈ دنیا کی سب سے عجیب و غریب پرندوں کی لسٹ میں سیکریٹری برڈ کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ ہی یہ پرندہ بھی اور پرندوں سے الگ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ سیکریٹری برڈ کو کلک کوئن برڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کنگ کوبرا کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ اگر اس پرندے کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے جسم کا آدھا حصہ باز کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کا جسم بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور پر کالے اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ سب پرندوں میں سے اس پرندے کے پاؤں سب سے لمبے ہوتے ہیں اور کافی عجیب بھی ہوتے ہیں۔ اس کے پاؤں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے انہوں نے کالے موزے پہنے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چلتے وقت ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی ماڈل چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ نمبر 9، کاکاپو۔ کاکاپو اس پرندے کو آن پیرٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید آپ اس کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کا چہرہ الو کی طرح دکھنے میں لگتا ہے، لیکن اس کا رنگ طوطے کی طرح سبز ہے۔ نیوزی لینڈ کے گھنے جنگلوں میں پائے جانے والا یہ پرندہ طوطوں کی خاندان میں سب سے وزنی اور بھاری پرندہ مانا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 22 سے 25 انچ تقریباً ہوتی ہے۔ کاکاپو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باقی پرندوں کی طرح اڑتا نہیں ہے، بلکہ پدک پدک کے چلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ تر شکاریوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ اس پرندے کا پدک کر چلنا ہی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد تقریباً 211 ہی بچی ہے۔ نیوزی لینڈ کو حکومت نے ان پرندوں کو بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور نیوز چینل وغیرہ پر پروگرام چلاتے رہتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی پرندوں کی کافی خدمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کو کوئی کاکاپو بیمار یا کسی طرح زخمی نظر آئے تو فوراً اس کا علاج معالجہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ نمبر 8، جونین گریپ۔ جونین گریپ نام کی اس پرندے کو جونین گریپ فلائٹ لیس گریپ بھی کہا جاتا ہے۔ کالے اور سفید رنگ کے ساتھ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس پرندے کو آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اس پرندے کی ملنا کافی مشکل ہے۔ اس پرندے کو دیکھنا اتنا مشکل ہے کیونکہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی آبادی لگ بھگ 250 تک رہ گئی ہے۔ زیادہ تر پیرو کی لیک میں پائے جانے والے جونین گریپ لیک میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور سمندر کے کنارے کم ہی ملتے ہیں۔ جونین گریپ کی نسل کی بچانے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سخت اقدامات کر رکھی ہے اور ساتھ ساتھ اس جھیل میں فشنگ یعنی مچھلی پکڑنے پر سخت پابندی ہے تاکہ جونین گریپ کی نسل ختم ہی نہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں نمبر 7 کی طرف، سپر لائر برڈز۔ سپر لائر برڈز دنیا کا سب سے الگ اور خوبصورت پرندوں میں سے مانا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ پرندہ اپنی کافی ساری خاصیتوں کی وجہ سے مشہور ہے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ وہ ہے اس کی لمبی دم، اور دوسرا ہے اس کی نقل کرنے کی صلاحیت، اور تیسرا یہ ہے کہ گانے گانا یعنی خوبصورت آوازیں نکالنا۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ گانے اور بولنا تو طوطے کا کام بنتا ہے، تو کہیں یہ طوطے کی نسل سے تو نہیں؟ لیکن نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک طرح کا پرندہ ہے جو توڑا توڑا کبوتر کی طرح بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پرندے کو زیادہ تر گانا گاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، لیکن شاید اپنی اس عادت کی وجہ سے یہ معدوم یعنی ختم ہونے کا شکار ہے، اس لیے یہ IUCN کی ریڈ لسٹ میں آ چکی ہے۔ کیونکہ جب یہ پرندہ اپنی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں تو شکاری کو اس کو ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تر زمین پر ہی رہتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جھاڑیوں وغیرہ میں دب کر ہی مر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک شمشال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹلی ہمارے موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ۔ نمبر 6، اورنج بینڈ پیرٹ۔ اورنج بینڈ پیرٹ یہ ان کی پوری نسل میں سے سب سے نایاب مانا جاتا ہے۔ نیلے، سبز اور اورنج کلر کے ان طوطوں کو اورنج بینڈ پیرٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی پیٹ پر اورنج کلر کا ایک خوبصورت نشان ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ جب دوسرے طوطوں سے ملنا چاہتے ہیں تو ایک خاص قسم کی آواز کا استعمال کرتے ہیں
زیادہ تازنیا میں پائے جانے والا یہ پرندہ زیادہ تر آسٹریلیا میں سردیوں کے موسم میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت اس کی زندگی اتنی خطرے کا شکار ہے۔ لیکن اگر آپ اس طوطے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کنگ آئلینڈ لیک وکٹوریا مڈ آئلینڈ پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، سپر برڈ آف پیراڈائز۔ سپر برڈ آف پیراڈائز، اس پرندے کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ بہت خوبصورت نظر آنے والا پرندہ ہے۔ ویسے تو یہ پرندہ پورے کالے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کی گردن کے نیچے چمکیلی نیلا رنگ بھی ہوتا ہے، جس کو یہ ڈانس کرتے وقت پوری طرح کھول دیتا ہے اور بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اس خاندان کے نر پرندہ مادہ پرندے کو متاثر کرنے کے لیے اپنے پر کھول کر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بہت مشہور اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس نسل کے مادہ اور نر پرندہ ایک دوسرے کی بہت الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن نر پرندہ اس میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ نیو گینی میں پائے جانے والا اس پرندے کی نسل بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ نمبر 4، دا گریٹر سیج گراؤس۔ دا گریٹر سیج گراؤس یہ دیکھنے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے۔ نارتھ امریکہ میں رہنے والا سب سے بڑا پرندہ ہے، جن کو گراؤنڈ برڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پرندے میں ناخن سے لے کر چونچ تک سب کچھ نوکیلے یعنی کانٹے دار ہوتے ہیں۔ اس بھورے اور سفید رنگ کے پرندے کا آگے والا حصہ باقی پرندوں میں بہت الگ ہوتا ہے۔ سن 2000 تک دا گریٹر سیج گراؤس کو گراؤس برڈ ہی کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی ایک خاص گروپ بنایا گیا، اس کے بعد اس کو دا گریٹر سیج گراؤس کا نام دیا گیا۔ اگر آپ اس پرندے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نارتھ امریکہ کا چکر لگانا پڑے گا، لیکن جب آپ اس کو دیکھ آئیں تو آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ نمبر 3، کرسمس آئلینڈ فریگیٹ برڈ۔ کرسمس آئلینڈ فریگیٹ برڈ دیکھنے میں زیادہ کچھ خوبصورت اور خاص تو نہیں لگتے، لیکن یہ خوبصورت اور نایاب پرندوں میں ضرور آتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے پرندے کالے اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نر پرندے کی پہچان یہ ہوتا ہے کہ آگے والا حصہ چونچ کے نیچے لال یعنی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو وہی اگر بات کریں مادہ پرندے کی، ان کا آگے والا حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ نر پرندہ مادہ پرندے کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے اپنے چونچ کے نیچے سرخ حصے کو پوری طرح غبارہ بنا دیتا ہے، لیکن یہ پرندہ شکار کے لیے اپنی بڑی چونچ کا استعمال کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وزن کی طرف۔ ان کا وزن تقریباً 1.5 یعنی 1.5 کلو گرام تک ہو سکتا ہے، اور پروں کا سائز تقریباً 45 انچ تک ہو سکتا ہے۔ ان پرندوں میں مادہ پرندہ نر پرندے سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ یہ موسم کی مناسبت کی وجہ سے اس کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کا روک تھام نہ کیا گیا تو چند ہی سالوں میں اس پرندے کا نام و نشان ہی ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، وکٹوریا کراؤن پیجن۔ اس خوبصورت نیلے پرندے کا نام وکٹوریا کراؤن پیجن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے سر پر ایک بہت ہی خوبصورت کراؤن یعنی تاج ہوتا ہے، جیسے کوئین وکٹوریا کے سر پر تاج ہوتا ہے، اسی طرح اس پرندے کے سر پر بھی تاج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا۔ کراؤن پیجن یعنی کبوتر کی خاندان میں سے خوبصورت دکھائی دینے والا یہ پرندہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو کنگ آف پیجن بھی کہا جاتا ہے۔ نیلے اور ہلکے بھورے اس پیجن کی آنکھیں سرخ اور خوبصورت ہوتی ہے، جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے پروں میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، جو اس کو اور پرندوں میں سے الگ اور خوبصورت کر دیتے ہیں۔ یہ پرندہ زیادہ نیو گینی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی ان علاقوں میں چکر لگے تو آپ ان پرندوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، گرین پی فاؤل۔ جہاں ہم نے سب پرندوں کی بات کی، وہاں ہم اس خوبصورت مور کو کیسے بول سکتے ہیں؟ مور بھی دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے، جس کی شکل میں آپ آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، اور اس کی خوبصورتی ہے اس کی خوبصورت پروں کی وجہ سے۔ آپ نے مور کو زیادہ تر نیلے رنگ میں دیکھا ہوگا، لیکن سفید اور سبز رنگ کا ایک مور بھی ہوتا ہے، جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ سبز رنگ کا مور عام طور پر ساؤتھ ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں خوبصورت سبز یعنی ہرے رنگ کا نظر آتا ہے، اور کافی خوبصورت بھی نظر آتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ گرین یعنی سبز پیکاک۔ اگر آپ کو ان پرندوں میں کوئی بھی پرندہ اچھا لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج آپ نے دیکھے دنیا کی 10 عجیب و غریب پرندے۔
اور آپ بتائیں کہ ان پرندوں میں کون سا پرندہ آپ کو پسند آیا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔